السلام علیکم دوستو، آج مئی کی 9 تاریخ ہے اور پاکستان، بھارت اور خاص طور پہ کشمیر کے سرحدی علاقوں سے جھڑپوں کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ دونوں ملکوں میں پروپیگنڈا وار جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے دعوے جوابی دعوے زوروں پہ ہیں۔ اسی دوران بھارت کے ایک بڑے مشہور اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں، دفاعی امور کے بھی، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی وہ اپنا بڑا نام رکھتے ہیں، پروین سہنی۔ انہوں نے 2 روز پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کچھ خیالات کا اظہار کیا۔ 7 مئی کی رات کو جو آپریشن کیا بھارتی طیاروں نے، اس کے بعد کے حالات تو آپ کو معلوم ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہندوستانی حکومت اس رات کے 7 مئی کی رات کے آپریشنز اور اس کی تفصیلات، نقصانات کو کیوں چھپا رہی ہے۔ یہ کوئی 11 منٹ کی انہوں نے ویڈیو کی، اور وہ ویڈیو جناب ہندوستانی حکومت نے بلاک کر دی، یعنی یوٹیوب پہ۔ پھر ایک اور کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو میں پروین سہنی صاحب نے یہ وضاحت کی کہ میں نے اپنی ویڈیو میں وہی باتیں کی جو میں نے 7 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور اس کے جتنے بھی ورشنز ہم نے سنے ان سے اخذ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ارد گرد اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ اس کی بنیاد پہ میں نے کچھ نتائج اخذ کیے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ انڈیا ٹوڈے کے ایک اینکر تھے گورو ساون، وہ اپنا پروگرام کر رہے تھے اور جنوبی کشمیر کے علاقے پامپور سے اپنے وہ رپورٹر کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور رپورٹر نے انہیں بتایا کہ سری نگر کا ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا ہے، یہاں پہ ایک جیٹ گرا ہے، جیٹ کے پرزے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور بھارتی فضائیہ کے کمانڈوز نے اور ایئر فورس کے جو جوان ہیں انہوں نے اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے پروین سہنی صاحب کا کہنا ہے کہ 3 دوسری جگہوں سے بھی کچھ ایسی ہی رپورٹس آئیں۔ دی ہندو، انڈین ایکسپریس اور ٹریبیون یہ ان کے سورسز تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ بھی سوال اٹھایا کہ بھارتی فضائیہ نے اور جو خصوصی کمانڈوز تھے انہوں نے جائے حادثہ کو پھر بند کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک بڑی جمہوریت ہے اور اس کو جمہوریت کی طرح خود کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ معلومات کو روکیں۔ اور میں یہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی ہزار، کوئی 8,000 کے قریب پاکستانی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، اس کی باقاعدہ درخواست کی گئی ہے بھارتی حکومت کی طرف سے ٹویٹر کو یا ایکس کو کہ ان کو بند کریں۔ یوٹیوب کے تو کئی درجن چینل پاکستان کی جو سیلیبریٹیز ہیں یا ٹی وی چینل سے وہ وابستہ ہیں، وہ بھی پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں۔ یہ خبر تو میں نے آپ کو بتائی، لیکن آج بڑا فوکس جو ہے وہ ہماری بلکہ اس سے پہلے جو باتیں پروین سہنی صاحب نے کیں اس کی کسی لحاظ سے حمایت میں ایک سشانت سنگھ صاحب ہیں، لیکچرر ہیں ییل یونیورسٹی میں، وہ کنسلٹنگ ایڈیٹر بھی ہیں، دا کارامان انڈیا، کالمسٹ، رائٹر، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے، ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ بی بی سی، رائٹرز، CNN، NYT اور AP ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹنگ کی روشنی میں ضروری ہے کہ مودی حکومت کے لیے کہ جو پہلی رات کے اس کے جو نقصانات تھے وہ سچائی سے انکار کرنے کی بجائے لوگوں کو بتا دے، یعنی سچائی کو چھپانے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور بہتر ہے کہ اگر آپ سچی بات اپنے نقصانات کے حوالے سے بتا دیں تو اس سے آپ کی ہندوستان کی ساکھ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ بات تھی جو انفارمیشن کے حوالے سے جس پہ تنقید کی ہے سشانت سنگھ، پروفیسر، لیکچرر اور رائٹر ہیں، اور پروین سہنی صاحب نے، اور اس کے خلاف پھر بھارتی حکومت نے بڑے ہی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لیکن آج میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح جو واقعہ ہوا 7 مئی کی الصبح 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان، یعنی بھارت کے رافیل میگ Su-30 طیاروں نے اس طرح پاکستان کے 9 جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد کی صورتحال پہ میرا خیال تھا کہ اس میں چین کا کیا کردار ہے، کس طرح وہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ جو فضائی بالادستی کا خیال تھا بھارت کا
کہ اس کو 36 رافیل طیارے مل جائیں گے فرانس کے بنے ہوئے، تو اسے فضائی بالادستی حاصل ہو جائے گی پاکستان کے اوپر۔ تو فضائی بالادستی کا یہ جو خواب تھا، میں نہیں کہوں گا کہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس کو ایک دھچکا ضرور لگا ہے 7 مئی کے واقعات سے۔ جس طرح پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے 5 طیارے مار گرائے، رافیل اس میں شامل ہے، کم از کم ایک رافیل اس میں شامل ہے، بلکہ اب تو امریکی اور فرانسیسی ذرائع سے کم از کم 2 رافیل طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو اس رات کو دیکھنے میں آیا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ چینی اور پاکستانی ایک مربوط جنگ کا براہ راست مظاہرہ ہے، یعنی انٹیگریٹڈ چائنا پاکستان وار، جس کو دیکھ کر جو جتنے بھی مغربی اینالسٹ تھے، تجزیہ نگار تھے، وہ دنگ رہ گئے۔ اس طرح جو فرانس کے جو دفاعی سیکٹر ہے، جو دساؤ کمپنی ہے جو کہ رافیل بناتی ہے، وہاں بھی بڑی ہلچل مچ گئی، کیونکہ رافیل طیارہ یورپ کا اور فرانس کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، جدید ترین طیارہ ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی؟ ظاہر پاکستانیوں کو ہوئی، اس کے بعد چین کو ہوئی، کیونکہ یہ کانٹیکس کے لیے ضروری ہے بتانا کہ اس وقت ہندوستانی فضائیہ کے جو 750 طیارے ہیں، اس میں سے تقریباً 180 طیارے وہ مغربی محاذ پر ڈپلائڈ ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ کشمیر اور پاکستان ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کم از کم 180 طیارے اس فرنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کا شاید یہ ڈاکٹرین یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ بالا کوٹ میں جیسا 2019 میں جو واقعہ ہوا، انہوں نے آ کے یہاں بمباری کی کر کے چلے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہ دہرائیں، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں طیارے ان کے مغربی محاذ پہ ڈپلائڈ ہیں۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح 1-2 کام کر کے، آپریشنز کر کے، تو اپنی اسٹریٹجک یا فضائی بالادستی ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے جتنے بھی محتاط نظریے کے حامل لوگ تھے ہندوستان کی فوج میں اور وہاں کی فضائیہ میں، انہوں نے کبھی ریڈ لائنز کراس کرنے کا نہیں سوچا تھا اس سے پہلے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سرحد کے اس پار پاکستان کی فضائیہ فوج کے پاس کیا کیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، انہیں یہ معلوم تھا کہ چائنیز J-10C فائٹر جو ہیں، بڑے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، وہ موجود ہے پاکستان کے پاس۔ اس طرح یہ طیارے جو ہیں ایئر ٹو ایئر میزائل PL-15 سے لدے ہوئے ہیں۔ PL-15 ایک بڑا جدید چینی میزائل ہے، اور یہ JF-17 بلاک 3 اور جو J-10C، ان کے اوپر ان کو لیس کیا گیا ہے ان میزائل سے۔ پاکستان کے طیاروں کو یہ طویل عرصے تک اپنے مار کر سکتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 200 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ لیکن اس کی اصل طاقت جو ہے، اصل قوت اس کی ہے، وہ اس کا جدید ریڈار سسٹم ہے اور انرشل نیویگیشن سسٹم ہے، جو کہ میزائل کو بالکل درست طریقے سے اپنے ہدف کی طرف رواں دواں رکھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے پاس ہتھیار موجود ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے ریڈارز ہیں، بڑے جدید ریڈار ہیں۔ وہ پھر ریڈار کو پھر مدد حاصل ہے ایک نروس سسٹم کی، جو کہ کنٹرول سینٹر بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور یہ تمام چیزیں ملی ہوئی ہیں، براہ راست ان کو گائیڈنس ملتی ہے چینی سیٹلائٹس کے ذریعے۔ یعنی ایک بڑا انٹیگریٹڈ نظام ہے چین کا، جو کہ جس تک اس وقت پاکستان کو رسائی حاصل ہے، اور یہ ایک خاموش سپورٹ تھی چین کی پاکستان کو کرائسس کے ٹائم میں، یعنی بحران کے وقت میں۔ سو اٹ واز اے کمبینیشن آف چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ پاکستانی پائلٹس، ایویشن ایکسپرٹس اور پلانرز، جس کا مظاہرہ پھر ہم نے 7 مئی کی صبح دیکھا۔ اب جو پاکستان جو نظام ہے انٹیگریٹڈ چین کی نگرانی کا، پاکستان کے پاس بھی ہے، اور اس کو رسائی ہے چینی نظام تک بھی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہندوستانی جیگور طیارے یا Su-30 یا رافیل پاکستانی حدود کا رخ اگر کرتے ہیں، تو چاہے وہ پٹھان کوٹ سے اٹھیں، برنالہ سے یا بٹنڈا ایئر بیس سے، تو پاکستان کا جو گراؤنڈ ریڈار سسٹم ہے یا پھر چینی سیٹلائٹ سسٹم ہے، ان کی نقل و حرکت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور زمین پر مبنی جو ریڈار پیکٹس
ہیں، اس طرح ایواک سسٹم جس کو ارلی وارننگ ایئر سسٹمز کہتے ہیں، اور پھر جدید زمینی سینسز بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب جو بھی دوسری سمت سے طیارے جب آتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی سہولت پاکستان کو حاصل ہے جس کا شاید کہ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ بنیادی طور پہ جو چین کی فضائی جنگ کی یا حکمت عملی ہے، یا اس کا جو ڈاکٹرن ہے، جو کہ اسکردو سے لے کے گوادر پسنی تک علاقے کو کور کرتی ہے، یہ اس کا ایک بڑا بہترین مظاہرہ تھا، اور اس کی وجہ سے چین کو ایک بڑا اچھا موقع ملا اپنی تمام ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کا۔ اور اس ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ میں یعنی بھارت کے پاس جو روسی برطانوی اور یہ فرانسیسی ٹیکنالوجی تھی، اس کے مقابلے میں پھر چینی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بظاہر سرخرو ہوئی۔ اب اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے تجزیے بھی لکھے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں صرف اس کو پاکستان بھارت کشیدگی کے انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دنیا میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، ملکوں کے جغرافیے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ترجیحات کا سر نو تعین کیا جا رہا ہے، اور پاکستان بھارت تنازع میں دونوں فریق جو ہیں ان کو عالمی طاقتوں کی فراہم کردہ جدید ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا، اور یہ کشمکش تیزی سے مشرقی ٹیکنالوجی بمقابلہ مغربی ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یعنی بڑے عرصے سے یہ زوم تھا مغربی ہتھیار سازوں کو اور اسرائیل کے ہتھیار سازوں کو کہ ان کی ٹیکنالوجی برتر ہے۔ اب جو کچھ ہوا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ چینی میزائلوں اور اس کے لڑاکا طیاروں نے مغربی فائٹر جیٹس اور میزائل انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چینی میزائلوں اور JN-C کی زد میں آنے کے بعد بھارت اسرائیلی ساختہ ڈرون لے کر آیا، جو کہ آپ نے بڑا اس کا چرچا سنا کہ 50 سے 70 کے قریب ڈرون اس نے پاکستان کی طرف بھیجے، لیکن پاکستان کے پاس بھی چینی، ترکی اور کے علاوہ کوئی مقامی ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ کب استعمال ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ چینی ساختہ SH-15 توپوں کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک برابر کا میچ تھا جو لائن آف کنٹرول کے آس پاس آرٹلری فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ اب اس تنازع میں جو استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک نئے فوجی اتحاد اور خاص طور پر پاکستان چین کے درمیان ایک نئی ایکویشن پیدا ہوئی ہے، اور چاہے فضائیہ ہے، چاہے میزائلز ہیں، ڈرون، دفاعی نظام اور توپ خانے کے بعد اب یہ ظاہر مزید جو ٹیکنالوجی کا استعمال اور تجربات ان کے جاری رہیں گے، تو اس لحاظ سے پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ناراضگی، کئی معاملات پہ ناراضگی کے باوجود چین اسٹریٹجک نقطہ نظر سے، دفاعی نقطہ نظر سے پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اب فابین ہافمن ہیں، یونیورسٹی آف اوسلو کے ایک PhD کے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی آپریشن سندور کے حوالے سے جو باتیں لکھی ان کا یہ انہوں نے کہا کہ ایئر ٹو ایئر جو چینی ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے وہ ایک بڑی واضح ہو کے اس کی برتری سامنے آئی ہے اس موجودہ کانفلکٹ میں، اور جو چین نے پاکستان کو جو پلیٹ فارم دیے ہیں اس حوالے سے ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارمز، ان کی کارکردگی بڑی بہترین رہی ہے۔ اس کے ساتھ چین نے حال ہی میں ایک نئے ڈائریکٹڈ انرجی ہتھیاروں کا تجربہ بھی کیا ہے، ایک مائکرو ویو گن ہے جو کہ ڈرونز، میزائلوں اور بہت کچھ کو گرانے کی اہلیت والی شعاع یا بیم خارج کرتی ہے۔ تو بہت بڑی قوت والی اس توانائی کے ہتھیار نے دنیا کو جنگ کے ایک نئے دور میں اب داخل کیا ہے، اور چین اس وقت لگتا ہے کہ جدید ترین ہتھیاروں سے اپنی افواج کو لیس کر رہا ہے۔ جس طرح دنیا کی اکنامکس پر چین کا قبضہ یا چین کا غلبہ آ رہا ہے، اس طرح ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی چین یورپ سے اور امریکہ سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں یہ لگ رہا ہے کہ چین کے جو ہتھیار ہیں اور اس کی نگرانی والی ٹیکنالوجی ہے وہ تمام مغربی ممالک اور اسرائیل کے لیے ایک نئے چیلنج کے طور پہ سامنے آ گئی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اب تک تو سب کو معلوم تھا کہ
ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلال، خالد ٹینک، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، پاکستان آرڈننس فیکٹریز، بحریہ کے لیے کئی سمندری منصوبے، اس میں فریگیٹس بھی شامل ہیں، سب میرینز بھی شامل ہیں، پھر یہ ایئر فورس کے JF-17 اور J-10C جو ہیں طیارے، یہ سب بھی چین کی مدد سے بنے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں بھی چین نے کافی مدد کی تھی، لیکن اب جو جہد سامنے آئی ہے چین پاکستان تعاون کی، وہ پاکستان کے لیے کم از کم ایک ایسے ملک کے لیے جو کہ مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، اقتصادی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اس کے باوجود چین کا تعاون اس کو حاصل ہے۔ تو اس میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہمارے پاس صرف مغربی ہتھیار ہوتے تو کیا مغربی ممالک موجودہ صورتحال میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا ساتھ دیتے؟ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، پاکستان کا ساتھ کسی مغربی ملک نے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا چین کو اس وقت وہ تھوڑا سا ناراض ہے، چونکہ ہم نے پاکستان میں جو چینی باشندوں کی حفاظت کے حوالے سے جو یہاں پہ مسائل رہے ہیں، کوئی 22 چینی گزشتہ 4 سالوں میں یہاں پہ مارے گئے ہیں، اس پہ ناراضگی سے قطع نظر ہمارے لیے سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹریٹجک معاملات میں، دفاعی معاملات میں پاکستان کی جو سلامتی ہے، علاقائی خود مختاری، سالمیت، اس کے حوالے سے چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی پاکستان کی خوش قسمتی ہے۔